میرا سوال جو ہے وہ 3 ہیڈنگز میں بدلتا ہے کہ بدلتا ہوا پاکستان یا بدلتا پاکستان، مسائل پرانے ویسے کے ویسے اور دن بدن ایڈ ہوتے جا رہے ہیں جو انڈیا پاکستان کے ان بٹوین ہے. اس کے بعد ان کا پاک انڈیا ڈائلاگ اور تھرڈ پارٹی جو رول ہے اقوام متحدہ جسے ہم بولتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ آیا کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا اس پہ کہ ایک مسئلہ ہے اس کو لیں تو اس کو 6 منتھ میں آپ نے کوئی کنکلوژن نکالنا ہے. یونائٹڈ نیشن کے بارے میں مجھے قدرت اللہ شہاب کی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یاد آ گئی. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا فریضہ ہے کہ وہ اگر کوئی لاٹھی والا کسی کی بھینس قبضے میں کر لے تو وہ یونائٹڈ نیشن انشور کرے گی کہ بھینس اپنے اصل مالک تک واپس نہ جائے، لاٹھی والے کے پاس ہی رہے. یہ ان کی اپنی کتاب کا ایک جملہ ہے. باہر عذرائے تفنن کمپوزٹ ڈائلاگ میں آپ اس کا حصہ رہے ہیں ناجی صاحب. یو نو آل دا تھنگس بیہائنڈ دا سین جو کچھ ہو رہا تھا. یو آر پارٹ آف دا گورنمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. اس میں تو غالباً ٹائم بھی طے ہوا تھا کچھ ہو گیا تھا. یہ نواز شریف صاحب کی حکومت کا زمانہ ہے اور ہمارے وزیر خارجہ تھے یہ سرتاج عزیز. یہ لاہور ڈیکلریشن کے بعد کی بات ہے. لاہور ڈیکلریشن میں پرنسپلس طے ہو گئے تھے اور پھر ان دونوں کی ڈیوٹی لگی تھی. وہاں جسونت سنگھ تھے، ہمارے سرتاج عزیز تھے. انہوں نے اٹلی کے کسی شہر میں ملنا تھا اور فائنل ڈرافٹ انہوں نے تیار کرنا تھا. اس کے جو بنیادی نکات تھے وہی میں لکھ چکا ہوں اور وہ بہت ہی ریزنیبل تھے. اس کے سوا کوئی حل ہے بھی نہیں. وہ معلوم ہے وہی مسودہ پھر اس کے پاس کیا مشرف کے، اسی پر آگے پھر پروگریس ہوئی. اور اب بھی جیسے اس نے منی شنکر کہہ کے گئے ہیں کہ مسودہ تو یاد رکھا ہے، بات تو ول کی ہے. ول دونوں طرف 2025 کی غالباً ٹائم لائن تھی. 2025 تک بالکل نہیں جی، معاہدہ ہو رہا تھا. یہ تو پیس پرائز کے امیدوار تھے واجپئی اور نواز شریف، نوبل پیس پرائز کے امیدوار تھے. بات ہو رہی ہے کہ یو این ٹائم فریم دے اور اس میں کرے معاملات. صرف سیکورٹی کونسل کے جو ریزولوشن مینڈیٹری ہوتے ہیں اس میں کوئی ٹائم فریم ہوتا ہے. جو مشاورتی قسم کے ریزولوشنز ہوتے ہیں جیسے کشمیر کا جو وہ ہے وہ مینڈیٹری نہیں ہے ریزولوشن، اس میں ٹائم فریم ہو بھی نہیں سکتا تھا. اچھا، پھر ایک اور فورم یو این کے علاوہ جہاں پر ہم بیٹھ کر کچھ تھوڑی بہت چیزیں کر سکتے تھے وہ سارک کے فعال ہونے کے بعد ہو سکتا تھا، جس میں ایک شرط یہ ہے کہ اس میں بائی لیٹرل ڈسپیوٹ نہیں لائے جائیں گے. لیکن اگر سارک کا فورم ترقی کر جاتا اور اس کے اندر جو اکنامکس پہ جو باتیں، جو ٹریڈ پر باتیں تھیں، وہ اگر ہو پاتی، ڈھل جاتی اس میں کہ ہماری باہمی تجارت بڑھ جاتی اور انٹرسٹ باہم اتنے اچھے ہو جاتے کہ تجارت آؤٹ سوے کر جاتی باقی معاملات کو، ہمارے تجارتی فوائد اتنے زیادہ بڑھ جاتے کہ ہمیں شاید ضرورت ہی نہ رہتی کسی علاقے پر لڑنے کی، مجوزہ حل تو بہت اچھا ہوتا. مجوزہ حل کی ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اس میں ایک چیز یہ تھی کہ اس کو بارڈر سافٹ کر دیا جائے گا، لائن آف کنٹرول کو. کشمیر میں دونوں طرف کے لوگ آئے جائیں گے، تجارت شروع ہو جائے گی انڈیا پاکستان میں. اور 25 سال کے بعد کشمیریوں کو یہ حق دے دیا جائے گا کہ وہ طے کریں کہ ہندوستان میں جانا یا پاکستان میں جانا. اچھا، اور حبیب صاحب اس میں فارن ایلیمنٹ بھی ہے تو شاید ہم صاف ظاہر ہے ان کے بھی بہت سے دوسرے ملکوں کے بھی ہیں. اگر پاکستان اور انڈیا کے معاملات طے ہو جائیں تو بہت سے جو بیرونی عناصر ہیں جن کے مفادات حل نہیں ہوتے وہ بھی کر لیتے ہیں، اور دانش مندی کا دونوں ملکوں کو مظاہرہ کرنا چاہیے. نقصان تو ان کا ہو رہا ہے، فارن ایلیمنٹ کا تو نہیں ہو رہا. صلح ہونی چاہیے، میرا خیال ہے امن ہونا چاہیے. اس کو کوششیں جاری رکھنی. دوسری طرح کہہ لیجیے کہ مذاکرات کے ذریعے ہمیں اپنے مسائل حل کر کے اس پورے خطے کو امن دینا چاہیے. کیونکہ جس طرح کے یہ دونوں ملک ہیں اور جیسی جیسی باتوں پہ یہ لڑتے رہے ہیں، ان دونوں کے پاس ایٹم بم آ گیا ہے، یہ بڑے خطرناک ہیں. انہیں ان میں صلح صفائی ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ یہ ایک دوسرے کو مار دیں گے. آپ کو بہت بہت شکریہ جناب سرفراز خان صاحب، نذیر نائی صاحب کہ آپ تشریف لائے، جنرل نشاط صاحب آپ کو بہت شکریہ، اور جناب محمد سلیم مظہر صاحب کہ آپ نے ہمیں دعوت بھی دی اور یہاں پہ ہمیں ویلکم جی، یہ فورم حاضر ہے کہ سینٹر آف ساؤتھ ایشین اسٹڈیز میں ہم آ سکیں اور یہاں پر نوجوانوں اور اپنے سینئر لوگوں کے درمیان جو پینلسٹ ہیں ان کے درمیان ایک مکالمہ کروا سکیں. چلتے چلتے ایک بات کہ پرویز احمد نیشنل پریس کلب آف انڈیا کے جو دلی میں ہے اس کے صدر ہیں، افضل بٹ صاحب نیشنل پریس کلب آف پاکستان کے یعنی اسلام آباد کے صدر ہیں. نذیر نائی صاحب ان دونوں حضرات کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. ان دونوں نے ایک پلان بنایا اور ریسنٹلی بنایا. پلان یہ تھا کہ دونوں ملکوں کے جرنلسٹ ایک دوسرے کے اداروں میں جا کر کام کریں گے. کچھ سب ایڈیٹر ادھر چلا جائے گا، وہاں سے کوئی پروڈیوسر آ جائے گا اور مل کر کام کریں گے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ ساؤتھ ایشیا میں کیا ہو رہا ہے، ون، اور دوسرا میڈیا کی سطح پر ایک دوسرے سے معاملات کو بہتر بنایا جا سکے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کام کب تک ہوگا. اتفاق سے دونوں سامنے بیٹھے تھے. افضل بٹ صاحب کہتے نہیں ہوگا، اس کی بہت مخالفت ہوگی.
پرویز صاحب بھی فوراً بولے کہ یہ نہیں ہوگا, ہاں یار اس کی بہت مخالفت ہوگی. میں نے کہا اس کی مخالفت کون کرے گا؟ دونوں بیک زبان بولے, حکومتیں. حبیب اکرم کو بدلتا پاکستان سے اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.